السلام علیکم. آج جو ہم سبجیکٹ دیکھیں گے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل لا. اس میں ہم 3 ٹاپکس کور کریں گے جو کہ بڑے بنیادی ٹاپکس ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کے. ہاؤس آف لارڈ، ہاؤس آف کامنز. دوسرا پاورز فنکشنز آف امریکن کانگریس. تیسرا ٹاپک ہے تھیوری آف چیک اینڈ بیلنس اینڈ سیپریشن آف پاور. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن. آج کے ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم برٹش کانسٹیٹیوشن اور امریکن کانسٹیٹیوشن کے یہ بنیادی انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہمیں دونوں کانسٹیٹیوشن کے فرق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن کا کوشچن بہت دفعہ آیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈسکس کمپوزیشن، پاور اینڈ فنکشن آف دا ہاؤس آف لارڈ. What is its utility in British legal system? Short note, judicial power of the House of Lords. تیسرا question ہے discuss the composition and power of the House of Lords. Describe the composition, power and function of the House of Lords in detail. Explain the nature, composition and power of the House of Lords. Write short note, the House of Commons. Discuss the composition and role of the House of Lords. Discuss the power and function of the House of Commons. In House of Commons, more powerful than House of Lords. اب یہاں کنسپچوئل بات اس نے پوچھ لی ہے کہ ہاؤس آف پاور جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ سے زیادہ پاورفل ہے، بیان کریں. تو کنسپٹ آپ کا کلیئر ہوگا تو آپ آسانی سے بیان کر سکیں گے. برطانوی دارالعلوم کے اختیارات و فرائض پر بحث کریں. کیا دارالعلوم دارالعمرہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ ایکسپلین دا پاور اینڈ فنکشن آف دا ہاؤس آف کامن. دارالعلوم کے اختیارات اور فرائض وضاحت سے بیان کریں. ڈسکرائب دا فارمیشن آف ہاؤس آف لارڈس. آلسو ایکسپلین وائی اٹ از کنسیڈرڈ اے پاورلیس ہاؤس ان دا برٹش پارلیمنٹ. برطانوی دارالعمرہ کی تشکیل بیان کریں. اس بات کی وضاحت کریں کہ برطانوی پارلیمان میں یہ ایوان کمزور کیوں تصور کیا جاتا ہے. کیا دارالعلوم دارالعمرہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اب اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہاؤس آف لارڈ، ایوان بالا دارالعمرہ. لارڈ سے کیا مطلب ہے؟ عمرہ، کہ اس علاقے کے جو لارڈز ہیں ان پر مشتمل یہ ہاؤس ہے. میرے خیال سے یہ دنیا کا واحد ہاؤس ہے جو الیکشن کے ذریعے نہیں آتا. جب برطانیہ کے لوگوں نے جدوجہد کی تھی بادشاہ کے خلاف، تو بادشاہ نے تمام اختیارات دے دیے تھے اور کچھ معاملات پر ان کا کمپرومائز ہوا تھا کہ کنگ کو رہنے دیا جائے گا اور ہاؤس آف لارڈ کو بھی رہنے دیا جائے گا. کچھ اور اختیارات بھی انہوں نے لیے تھے، ان میں ایک ہاؤس آف لارڈ تھا. یہ لوگ بھی زیادہ تر وراثتی طور پر ہی آتے ہیں. یہ برطانوی پارلیمان کا ایوان بالا ہے. اس کا سربراہ لارڈ چانسلر کہلاتا ہے. اس کے ارکان میں موروثی لارڈز ہیں، غیر موروثی لارڈز ہیں اور ایسے ممبران شامل ہوتے ہیں جو تا زندگی اس کے ممبر رہ سکتے ہیں. قانون دان بھی شامل ہوتے ہیں جن کی حیثیت عمرائے اپیل کسی ہوتی ہے. چونکہ دارالعمرہ کو برطانیہ میں سب سے بڑی عدالت اپیل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جب وہ کسی اپیل کی سماعت کرتا ہے تو اجلاس میں یہی قانون دان شامل ہوتے ہیں. ان ارکان کے علاوہ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کو بھی نمائندگی حاصل ہوتی ہے. مذہبی رہنما بھی ان کی نمائندوں میں شامل ہوتے ہیں. نابالغ دیوانے، پاگل، دیوالیہ اور سزا یافتہ ان کے ممبر نہیں بن سکتے. زندگی بھر رکنیت دینے کا اعزاز تاج کے پاس ہوتا ہے.
یہ ایک مستقل ادارہ ہے، پاکستان میں موجود سینٹ ایوان بالا دارالعمرہ کی ہی ایک شکل ہے۔ جیسے پاکستان میں سینٹ ہے، سینٹ پاکستان میں بنائی گئی ہے، اس میں چاروں صوبوں کو آبادی کا تناسب نہیں دیکھا گیا ہے، چاروں صوبوں سے برابر 25-25 ممبرز لیے جاتے ہیں تاکہ وفاق مضبوط ہو، تمام صوبوں کا اسٹیٹ بنے۔ اسی طرح جو دارالعمرہ ہے اس میں آئرلینڈ سے بھی اور اسکاٹ لینڈ سے بھی لوگ لیے جاتے ہیں تاکہ تمام علاقوں کی نمائندگی ہو اور ایک فورم پر ان کی رائے بیان ہو اور پھر اس رائے کے مطابق ڈیموکریٹلی اس پر ڈیسیژن کیا جائے، جو اکثریت کی رائے ہو، میجورٹی از اتھارٹی، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ملک کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جمہوری عمل کے ذریعے جیسے ہمارے ہاں منتخب ہوتے ہیں سینیٹرز، یہ منتخب نہیں ہوتے دارالعمرہ لارڈز۔ بنیادی طور پہ لارڈز یہ وہی سردار ہیں، ایک وقت میں بادشاہ ان سرداروں کے ذریعے حکومت کرتا ہے، ایک وقت میں یہی ایوان تھا جو تمام اختیارات کا مالک تھا۔ آپ نے سرداری نظام میں دیکھا ہوگا، وڈیرانہ نظام میں، کہ ایک سردار ہوتا ہے، اس کے نیچے سب سردار ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ سردار حکومت کر رہا ہوتا ہے، رول کر رہا ہوتا ہے اپنے قبیلے پر۔ تو اسی طرح یہ لوگ، اور ان میں وراثتی قانون کے تحت تاج جو ہے وہ ان کو زندگی بھر کے لیے نامزد کرتا ہے، کنگ نہیں، تاج۔ تاج ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کہ وہ انسٹیٹیوشن قائم رہے گا، بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اختیارات اور فرائض کیا ہیں، پاور اینڈ فنکشنز آف ہاؤس آف لارڈ۔ دارالعمرہ کے کئی قسم کے اختیارات ہوتے ہیں۔ ابتدا میں یہی ادارہ سیاہ و سفید کا مالک تھا، بادشاہت میں ان لارڈز کے سر پر بادشاہت چلتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی اقتدار میں کمی آتی گئی، حتیٰ کہ 1911 میں جو پارلیمانی ایکٹ، پارلیمنٹ ایکٹ منظور کیا گیا، اس کی وجہ سے دارالعمرہ کے اختیارات محدود ہو کر رہ گئے۔ اب دارالعمرہ کو جو اختیارات حاصل ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ دارالعمرہ برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت اپیل ہے، عمرہ پر غداری کے مقدمات اس ایوان میں چلائے جاتے ہیں، کہ جو عمرہ ہیں اگر ان پر غداری کا مقدمہ چلے گا تو اس ایوان میں چلے گا۔ اپیلوں کی سماعت بھی یہی ادارہ کرتا ہے۔ البتہ اس قسم کے عدالتی کارروائی کے دوران صرف ایسے ممبران اجلاس میں شامل ہوتے ہیں جو ماہر قانون ہوتے ہیں۔ ہمارے سینٹ میں بھی مختلف ماہر قانونوں اور دوسرے ٹیکنوکریٹ سیٹیں ہوتی ہیں، آتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ماہر قانون ہوتے ہیں، وہ اس معاملات کو جو غداری کے معاملات ہیں، جو لیگل ایشوز ہیں، ان کو وہ دیکھتے ہیں۔ دارالعمرہ سے بعض پرس کے اختیارات بھی رکھتا ہے، کارروائی اور جواب دہی کے لیے عمرہ کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ ایک قسم کے عدالتی اختیارات ہیں یہ، کہ وہ ان کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ کسی لارڈ کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہے کوئی، تو اس کو جواب دہی کر سکتے ہیں۔ قانون سازی کے اختیارات بھی دارالعمرہ کو حاصل ہیں۔ بنیادی طور پہ تو یہ دونوں لیجسلیشن کے ادارے ہیں نا، قانون بنانے کے اختیار۔ ابتدا میں سے قانون سازی کے مکمل اختیارات حاصل تھے، لیکن اب یہ اختیارات دارالعلوم نے سنبھال لیا۔ دارالعلوم میننگ ہاؤس آف کامن۔ جو برطانیہ کے عوام نے جدوجہد کی تھی تو ہاؤس آف کامن بنا تھا، تو تمام اختیارات ہاؤس آف کامن کو آ گئے، بادشاہ کے بھی اور اس ہاؤس آف لارڈ کے بھی۔ پہلے تمام اختیارات ہاؤس آف لارڈ اور کنگ کے پاس تھے، تو وہ ان کے پاس آ گئے۔ دارالعمرہ صرف اس اختیار میں شریک کنندہ کی حیثیت رکھتا ہے، رسمی حیثیت۔ دارالعمرہ کی رسمی حیثیت ہے، بادشاہ کی بھی رسمی حیثیت ہے۔ کسی بھی قانون کی منظوری کے لیے اس ایوان کی منظوری لازمی ہے۔ گویا قانون سازی کے معاملے میں یہ دارالعلوم کے ہم پلہ ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے اس کی حیثیت اور اہمیت دارالعلوم سے بہت کم ہے۔ مالیاتی قسم کے بلوں کے علاوہ دیگر بلوں کو یہ ایوان 1 سال تک روک سکتا ہے۔ دارالعمرہ اپنی رکنیت کے بارے میں تمام معاملات خود طے کرتا ہے اور قوانین بناتا ہے، کہ اپنی رکنیت، تاج رکنیت دیتا ہے اس کے حوالے سے کہ اس ہاؤس آف لارڈ کی رکنیت کیسے لی جائے گی، اس کے حوالے سے قوانین بنانے کا اختیار دارالعمرہ کو ہی ہے، ہاؤس آف لارڈ کو۔
یہ ایوان اپنے کسی رکن کو نااہل قرار دینے کے اختیارات بھی رکھتا ہے کہ اس ایوان کے پاس یہ اختیارات ہیں ہاؤس آف لارڈ کے پاس کہ وہ اپنے کسی رکن کو نااہل قرار دے سکتے ہیں. بوقت ضرورت یا طلب کیے جانے پر تاجدار کو مشورے دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ کنگ کو مشورے بھی دے سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ پریولیج، ان کی مراد کیا ہے؟ دارالعمرہ کے اراکین کو مندرجہ ذیل مراد حاصل ہوتی ہیں. دارالعمرہ کے جو اراکین ہیں وہ ساری جب تک ڈیتھ نہیں ہوتی تو وہ اس کے رکن ہی رہتے ہیں دارالعمرہ کے. ہر ممبر روک ٹوک بادشاہ بلا روک ٹوک بادشاہ وقت سے ملاقات کر سکتا ہے. یہ ان کی پریولیج ہے. ہاؤس آف کامن کے جو لوگ ہیں ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہ اسپیکر کے تھرو مل سکتے ہیں. یہ بغیر واضح رہے کہ دارالعلوم ہاؤس آف کامن کے نمائندے صرف اسپیکر کے ذریعے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ لوگ کسی بھی وقت بادشاہ سے ٹائم لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. اجلاس کے دوران ممبران کو قید یا گرفتار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ملک کا سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، لیجسلیشن کا. پارلیمنٹ از دا مدر آف آل انسٹیٹیوشن. پارلیمنٹ ہی سپریم کورٹ بناتی ہے، پارلیمنٹ ہی سارے ادارے قائم کرتی ہے. تو جو لا میکنگ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے لوگوں کو کچھ پریویلیجز حاصل ہوتی ہیں کہ اجلاس کے دوران ممبران کو قید یا گرفتار، جب اجلاس ہو رہا ہے ملک کی سب سے اہم ادارہ کام کر رہا ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، تو اس دوران ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک پریویلیج بیسیکلی عوام کی ویلفیئر کے لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ ملک میں لیجسلیشن کا وقت لیجسلیشن کو نہ روکا جا سکے، عوام کے لیے لیجسلیشن ہو سکے. ہر ممبر کو مکمل آزادی تحریر و تقریر حاصل ہوتی ہے. ایوان کے اندر کی گئی تقاریر پر کوئی قانونی گرفت نہ ہے. ہماری پارلیمنٹ میں بھی جو تقاریر ہوتی ہیں اس پر سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے سکتی. اس طرح کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اس سپریم ادارے میں ہر قسم کا پوائنٹ آف ویو سامنے آنا چاہیے اور ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد قانون بننا چاہیے، لیجسلیشن ہونی چاہیے. ممبران کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور ایوان کی ساخت بحال رکھنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. ایوان کے ممبران غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو ایوان سے نکال سکتے ہیں. یہاں اختیار دیا گیا ہے ہاؤس آف لارڈ کو کہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو وہ ایوان سے نکال سکتے ہیں. ہر ممبر کو کافی مالی مراحت بھی حاصل ہوتی ہیں. آبجیکشنز. اکثر مفکرین قانون دارالعمرہ پر تنقید اور اعتراض کرتے ہیں. ایل راڈس کی رائے ہے کہ the House of Lords by its very nature has placed great obstacles in the way of legislative programs of those governments only that were liberal or non-conservative, that it has frequently accepted legislation from the conservative government which it has rejected from liberals. اس ادارے نے ہمیشہ آزاد اور غیر قدامت پسند حکومتوں کی قانون سازی میں رکاوٹ پیدا کی ہے. ایک تنقید ہے. دیکھیے ہاؤس آف لارڈ کے وہ لوگ ہیں جو صدیوں تک بادشاہ کے ساتھ کام کرتے رہے، بادشاہ رسم و رواج کے مطابق قانون سازی کرتا رہا. تو بیسیکلی ان کے آباء و اجداد کا مائنڈ سیٹ بھی روایتی تھا. تو انہوں نے نئی چیزوں کی مخالفت کی وہاں پر ہمیشہ کہ جو نئی چیزیں آئیں، لبرل چیزیں آئیں، ان کو انہوں نے اپوز کیا ہے اور ہمیشہ قدامت پسندوں کی حمایت کی. بیسیکلی میرے خیال میں تو ہاؤس آف لارڈ تو قدامت پسند سکول آف تھاٹ ہے. بیسیکلی جنرل برائٹ کے مطابق ایک آزاد ملک میں دارالعمرہ کا وجود قائم نہیں رہ سکتا. کہ ایک آزاد ملک میں جہاں نہیں لیجسلیشن کیا ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق جو نئی چیزیں آتی ہیں ان کے مطابق قانون بنا کر اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا. جیسے کرونا آیا، ایک نئی چیز آئی ہے تو ہماری پارلیمنٹ اس پر لیجسلیشن کر رہی ہے. تو نئے حالات اور تقاضوں کے مطابق لیجسلیشن کرنا اور ان حالات کو کنٹرول کرنا. اگر ملک میں دہشت گردی زیادہ ہو گئی ہے تو سزاؤں کو تبدیل کرنا.
تاکہ حالات کنٹرول میں آئیں. تو اس ادارے پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ روایات میں روایتی ذہن رکھتا ہے. اوک کا کہنا ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو قابلیت اور ملکی معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتے. سر سڈنی کی رائے یہ ہے کہ دارالعمرہ کے فیصلے بناوٹ کے باعث بگڑ جاتے ہیں. یہ بدترین ایوان ہے کیونکہ اس میں کاشتکاروں، دکانداروں، ملازمین اور معلمین کے علاوہ عورتوں کو بھی نمائندگی کا حق نہیں ہے. وہ ایک بادشاہت کے سماج کا سمبل ہے. تو بادشاہ کے دور میں کنگ ہوتا تھا، نیچے اس کے لارڈز ہوتے تھے. تو وہ لارڈز جو ہوتے تھے وہ ان میں کاشتکار کہاں آ سکتے ہیں؟ دکاندار، ملازمین، معلمین اور عورتوں کی بھی نمائندگی، مطلب کمزور لوگوں کی نمائندگی کا حق اس میں نہیں ہے. یہ اس پر کرٹیسزم کیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں کوئی بھی اگر ہم تنقید کریں، اس تنقید کی بنا پر سسٹم کو ریفارم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ سسٹم ہی ختم ہو. یہاں یہ بڑی اچھی آگے بات بیان کرتا ہے کہ جہاں ایک چیز کے نقصانات ہیں، فائدے ہیں، ان کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. دارالعمرہ پر جتنی بھی تنقید یا اعتراضات کیے جائیں، ان کی افادیت سے انکار نہیں، اس کے فائدے بھی ہیں. یہ پارلیمانی سیاسی نظام کا حصہ ہے. لارڈ برائس نے 4 نکات کی وجہ سے اس کی افادیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کافی حد تک اپنے موقف میں سچا ہے. اب ہم اس وقت وہ نیگیٹو تھنکنگ دیکھی کہ نیگیٹیولی اس کو انالائز کیا، کرٹیسائز کیا. یہاں یہ اس کو پوزیٹیو طریقے سے دیکھ رہا ہے. اس وقت تک مسودہ قانون کو روکنا کہ جب تک کہ عوام کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہ کرے، کہ وہ مسودہ قانون کو روک سکتے ہیں. اگر وہ زیادہ دیر کے لیے روک لیتے ہیں تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ عوام، پریس عوام میں جاتا ہے، عوام اس کے اوپر زیادہ غور و خوض کر کے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. دارالعلوم کی کمزوری کو پورا کرتا ہے ہاؤس آف کامن، یعنی وقت کی کمی کی وجہ سے دارالعلوم مکمل طور پر قانون سازی پر غور نہیں کر سکتا، اور یہ کمی دارالعمرہ کو پوری کرنی پڑتی ہے کہ دارالعمرہ والے جو ہیں ان کے پاس زیادہ کام ہوتا ہے لیجسلیشن کا، تو یہ اس کمی کو پورا کرتے ہیں. انتخابات کے چکروں سے بچنے والے اعلیٰ دماغ اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک افراد جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مطلب ہاؤس آف لارڈ کے جو لوگ ہیں وہ وراثتی طور پر ان کو ہاؤس آف لارڈ کی ممبرشپ ملتی ہے، اختیار ملتا ہے. تو وہ بہت عرصے تک ان ہاؤس آف لارڈ میں موجود رہتے ہیں. مختلف حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہاؤس آف کامن 5 سال بعد ختم ہو جاتا ہے، تو ہاؤس آف کامن آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے. تو ان کا تجربہ ہو جاتا ہے، تو ان کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور وہ اپنے ملک و قوم کی خدمت بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. تجربہ کار، محنتی، محب وطن، اچھی فہم فراست کے مالک اور ریاستی سیاسی معاملات میں تجربہ کار افراد کے مشوروں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس ادارے کی بہت اہمیت ہے. اب ہم دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں، ہاؤس آف کامن. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی کمپوزیشن. ہاؤس آف کامن برطانوی پارلیمان کا ایوان زیری ہے. اس کے اراکین میں انگلستان سے 511، ویلز سے 36، اسکاٹ لینڈ سے 71 اور آئرلینڈ سے 12 ممبران شامل ہوتے ہیں. ابتدا میں اس کے ممبران صرف ایسے مرد حضرات ہوتے تھے جو ایک خاص جائیداد کے مالک ہوتے تھے. 1928 میں ایک قانون منظور ہوا جس کی روح سے عورتوں اور مردوں کے لیے بلا امتیاز بالغ حق رائے دہی تسلیم کر لیا گیا. دارالعلوم ایک عارضی ادارہ ہے، وقت سے پہلے بھی اسے برخاست کیا جا سکتا ہے. اس کے ممبران کا چناؤ رائے دہی کے ذریعے ہوتا ہے. 21 سال کے ہر مرد عورت کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. ایک بار جو اس کا ممبر بن جاتا ہے وہ اس کی ایوان کی مدت ختم ہونے یا برخاست ہونے سے پہلے استعفیٰ نہیں دے سکتا. غیر برطانوی شہری، نابالغ، پاگل، دیوالیہ، سزا یافتہ اس کے ممبر نہیں ہو سکتے. اس کا سربراہ اسپیکر کہلاتا ہے، عوام کا سربراہ اسپیکر. دیکھیں جو وہی بات آ جاتی ہے کہ جو رائٹس اینڈ اوبلیگیشن پورا نہیں کر سکتے. قانون کیا ہے بنیادی طور پہ؟ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کا ایک نظام ہے اور پھر ریمیڈی ہے. تو جو نابالغ ہے، پاگل ہے، دیوالیہ ہے، سزا یافتہ ہے، سزا یافتہ لوگ بھی اس کے ممبر نہیں بن سکتے. سزا یافتہ لوگ اس لیے ممبر نہیں بن سکتے کہ غلط کام انہوں نے کیا ہے، ان کو ایک سزا ہوئی ہے تو ان کو اس قسم کے اختیارات نہیں دیے جاتے. ہم اپنے خاندان برادریوں میں بھی دیکھ لیں، جو برے کام کرتے ہیں ان کا وقار گر جاتا ہے اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا وقار بڑھ جاتا ہے. ایک شخص دیوالیہ ہے، وہ کہتا ہے میں
फराइज पूरे नहीं कर सकता तो उसे हकूक कैसे दें? वो भी इसके मेंबर नहीं बन सकते। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। दारुल उलूम वसी इख्तियारात का हामिल इदारा है। ताज के तमाम इख्तियारात का मालिक अब यही इदारा है। ताज से जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई थी, जो इख्तियारात आए थे, वो तमाम हाउस ऑफ कॉमन को आए थे, वो तमाम हाउस ऑफ कॉमन के पास है। उसने ये इख्तियारात बतदरीज हासिल किए। अगरचे कहा जाता है कि बरतानिया में पार्लियामान की बर्तरी, तो इससे मुराद दारुल उलूम ही होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड और किंग रस्मी इख्तियारात है। ये बरतानिया में कानून साजी का सबसे बड़ा और अहम इदारा है। हर किस्म के कवानीन बनाना उसके इख्तियारात और फराइज में शामिल है। माली मुसल, असल माली कवानीन, फाइनेंशियल। आप देख लें हमारे मुल्क में भी कौमी असेंबली बजट पास करती है, माली इख्तियारात सेनेट को इतने नहीं है। क्यों? हाउस ऑफ कॉमन क्या है कि वो अवाम का मुंतखब इदारा है। वो जो फैसला करेगा समझो तमाम अवाम की राय पर फैसला हो रहा है। दारुल उलूम तो अवाम का मुंतखब इदारा नहीं है, किंग तो अवाम का मुंतखब इदारा नहीं है, तो उसको इसलिए ज्यादा इख्तियारात दिए जाते हैं। कानून साजी के सिलसिले में दारुल उलूम के इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं। इसके बारे में कहा जाता है ये मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकता, बाकी हर काम कर सकता है। अगर कोई मुसव्वदा कानून इस कानून में 3 इजलासों में मंजूर कर लिया जाए तो फिर दारुल उमरा से इसकी मंजूरी की जरूरत बाकी नहीं रहती। अगर 3 इजलासों में मंजूर कर लिया जाए तो दारुल उमरा से उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, इसकी पावर है। दारुल उलूम ही इंतजाम सल्तनत का निगरान है, मतलब है जो इंतजाम सल्तनत है उसका निगरान भी दारुल उलूम है। काबीना के ज्यादातर अरकान का ताल्लुक इसी ऐवान से होता है। दारुल उलूम ही हुकूमत पर कंट्रोल रखता है। जब तक वजारत को दारुल उलूम का एतमाद हासिल रहता है वो इक़्तिदार में रहती है। रिवाज के मुताबिक वजीर आजम का ताल्लुक भी दारुल उलूम से होता है। वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल चीज है, का ताल्लुक भी दारुल उलूम से होता है। हुकूमत का तमाम काम उसी की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जाता है क्योंकि उसके मेंबरान अवाम के बराह रास्त नुमाइंदे होते हैं। अहम और असास मामलात पर वज़रा से जवाब तलबी करता है और वजाहतें भी तलब करता है, मतलब वज़रा हाउस ऑफ कॉमन को जवाब देंगे। दारुल उलूम को माली मामलात में से मुतालिक भी फराइज सरंजाम देना होते हैं, जिनमें टैक्सों का तयन, निफाज हिसाबात की जांच पड़ताल, आमद और खर्च का तखमीना और कौमी सरमाए के मसारिफ और तरीके इस्तेमाल पर तनकीद करना शामिल है। अब इसकी मराद क्या है? दारुल उलूम के मेंबरान को मदरजा ज़ैल मराद हासिल होती हैं। मेंबरान एक साथ स्पीकर की विसासत से बादशाह से मुलाकात कर सकते हैं। दारुल उलूम अपना आइन बनाने और किसी को ऐवान से खारिज करने का हक रखता है कि हाउस ऑफ कॉमन आइन बनाने और किसी को ऐवान से खारिज करने का हक रखता है। ऐवान के अंदर कार्रवाई मेंबरान अपनी मर्जी से चला सकते हैं, जाती मामलात खुद तय करते हैं। आजादी तहरीर और तकरीर हर मेंबर का हक है। ऐवान के अंदर तकारीर पर कोई गिरफ्त ना है कि ताकि तमाम लोगों का फीडबैक आए और उनकी उस रोशनी में कानून बने। देखें जहां इख्तिलाफ राय को जमहूरियत में खूबसूरती से डील किया जाता है, इख्तिलाफ राय को कायम भी रखा जाता है और उसकी बुनियाद पर सिस्टम को नहीं खत्म किया जाता। इख्तिलाफ राय को लिया जाता है, उस पर मेजॉरिटी की राय ली जाती है और उसके मुताबिक फिर लेजिस्लेशन होती है। अगर हम पाबंदी लगा देंगे कि मखसूस किस्म की बात आप नहीं कर सकते तो फिर प्रॉपर फीडबैक या कानून के लिए इनपुट नहीं आ सकेगा। अपनी मराद का अहाता इन पर अमल दरामद खुद करा सकते हैं। मेंबरान को माली मराद भी हासिल होती हैं। गैर मुतल्लिका अफराद को ऐवान से निकाल सकते हैं। कार्रवाई की इशाअत रोकने का हक रखते हैं। इस हाउस ऑफ कॉमन मोर पावरफुल? क्या दारुल उलूम ज्यादा ताकतवर है? बरतानिया के हवाले से हम जिस पार्लिमानी इक़्तिदार आला का जिक्र करते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि बरतानवी पार्लियामान सब कुछ कर सकती है लेकिन औरत को मर्द और मर्द को औरत नहीं बना सकती, तो बिलाशुबा इससे मुराद दारुल उलूम ही है, हाउस ऑफ कॉमन है। दारुल उमरा के अराकीन की हैसियत अवामी नुमाइंदों की नहीं होती, जबकि दारुल उलूम के अराकीन अवामी नुमाइंदगी होते हैं। अरसा कबल बादशाह या ताज को जो वसी इख्तियारात हासिल होते थे वो आज दारुल उलूम को हासिल है। बरतानिया में पार्लियामान की आमरीत
تاہم جو سیاسی حیثیت اور اہمیت ہاؤس آف کامن کو حاصل ہے وہ دارالامراء کو حاصل نہ ہے۔ وزارت میں دارالامراء سے اراکین زیادہ لیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کو اکثر دارالعلوم سے ہوتا ہے، اکثر وزیر اعظم ہاؤس آف کامن سے ہوتا ہے۔ اختیارات خواہ انتظامی ہوں یا سیاسی کا محور مرکز صرف دارالعلوم ہے۔ دارالامراء کے اراکین کا چناؤ محض ذاتی وفاداریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جو ہاؤس آف لارڈ ہے اس کے اراکین کا جو تقرر ہے موسٹلی ذاتی وفاداریوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پہلے بادشاہی نظام ہوتا تھا، جو ان کے ساتھ ذاتی وفاداری کرتے تھے وہ ان کو جاگیریں، عہدے اور بہت کچھ دیا کرتے تھے، تو کسی حد تک یہاں پہ یہی ہوتا ہے۔ جبکہ دارالعلوم کے نمائندوں کا چناؤ عوام ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ دیکھیں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہے وہ عوام کی نبض جانتا ہے، وہ عوام میں جاتا ہے، ہر کالونی ہر گھر میں جا کے ووٹ مانگتا ہے۔ جب ووٹ مانگتا ہے تو لوگ اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، تو وہ اویئر ہوتا ہے، اس نے پبلک پالیسی بنانی ہے، تو جب تک وہ پبلک کے پاس جائے گا نہیں، ملے گا نہیں، ان سے معلومات نہیں ہوں گی، اسے ان پٹ نہیں ہوگا، تو وہ پبلک پالیسی کیسے بنائے گا؟ تو اس لیے جو ہاؤس آف کامن ہے اس کا سٹیٹس زیادہ ہے۔ مالی بلوں کی منظوری دارالامراء نہ بھی دے تو یہ دارالعلوم سے منظوری کے بعد براہ راست بادشاہ کے پاس بغرض منظوری آ جاتا ہے۔ مطلب کتنی بڑی پاور ہے یہ، اصل چیز فائنینشیل پاور ہوتی ہے کہ اگر دارالامراء منظوری نہ بھی دے تو وہ ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں دارالعلوم سے منظور کردہ کوئی عوامی بل دارالامراء نامنظور نہیں کر سکتا، کہ کوئی بھی بل جو ہے وہ دارالامراء نامنظور نہیں کر سکتا، روک سکتا ہے۔ پھر دارالعلوم میں چونکہ ہر 5 سال بعد قیادت تبدیل ہوتی ہے یا اس کا امکان ہوتا ہے، تو دارالعلوم نئے خون، جوش اور جذبے کے حامل اراکین سے بھر جاتا ہے، جبکہ دارالامراء کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ سیاسی مفکرین نے دارالعلوم کے وجود کو برطانیہ کے لیے خوش آئندہ اور بہتر قرار دیا ہے، جبکہ دارالامراء پر بہت تنقید ہوتی ہے۔ لارڈ برلے نے جو یہ کہا تھا کہ برطانیہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، اگر پارلیمان ایسا کر سکتی ہے تو اس سے مراد اس کی دارالعلوم ہی تھا، جو برطانیہ کے تمام دیگر اداروں کی نسبت زیادہ طاقتور تھا، موسٹ پاورفل تھی۔ تو ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ہاؤس آف لارڈ کو دیکھا اور ہاؤس آف کامن کو دیکھا۔ ہاؤس آف لارڈ اتنا طاقتور نہیں ہے، ہاؤس آف کامن طاقتور ہے۔ تمام اختیارات تقریباً ہاؤس آف کامن کو ہیں، پرائم منسٹر بھی ہاؤس آف کامن سے ہوتا ہے۔ آج کے دونوں ٹاپکس بڑے اہم ہیں کہ ایک طرف ہم برطانیہ کے کانسٹیٹیوشن میں جو مین قانون سازی کے انسٹیٹیوشن ہیں ان کا ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن ہے۔ اب ہم امریکہ کے انسٹیٹیوشنز پڑھیں گے کہ پاورز فنکشنز آف امریکن کانگریس۔ امریکہ میں قانون سازی کا ادارہ کانگریس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں زیادہ اختیارات سینٹ کے پاس ہیں، یہاں سینٹ کے پاس نہیں ہے، یہاں زیادہ اختیارات ہاؤس آف کامن کے پاس ہیں۔ پاورز اینڈ فنکشنز آف امریکن کانگریس، کہ امریکن کانگریس کو کیا کیا اختیارات ہیں لیجسلیشن کے۔ امریکی کانگریس پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیرین کو ایوان نمائندگان، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کہا جاتا ہے۔ ہر 2 ایوان اپنی نوعیت اور اختیارات و فرائض کے سلسلے میں قدرے مختلف ہیں، لہٰذا ان کی نوعیت، اختیارات و فرائض پر علیحدہ علیحدہ بحث ہوگی۔ امریکی آئین کے آرٹیکل 1 کے مطابق all legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States which shall consist of a Senate and House of Representatives۔ ریاستہائے متحدہ میں قانون سازی کے تمام اختیارات کانگریس کو حاصل ہوں گے، جو سینٹ اور ایوان نمائندگان پر مشتمل ہوگی۔ کہ لیجسلیشن کی پاورز جو ہیں وہ تمام جو ہے وہ کانگریس کو ہوگی، سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کو کانگریس کہتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کانگریس تو پھر اس میں یہ دونوں ادارے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سینٹ۔ سینٹ امریکی کانگریس کا ایوان بالا ہے، یہ ریاستوں کی نمائندگی کرنے والا ایوان ہے۔ ہر ریاست کو اس میں اپنے 2 نمائندے بھیجنے کا اختیار ہے۔ اختیارات اور طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہر ریاست کو برابر حیثیت دی جاتی ہے۔ بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ ریاستوں کا مجموعہ ہے، 52 ریاستوں کا مجموعہ ہے۔
تو وہ 52 ریاستوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی لیجسلیشن ڈیموکریٹک سسٹم اس طرح رکھا ہے کہ تمام کی آواز، تمام مل کر فیصلے کریں تاکہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی پیدا نہ ہو۔ اب اس میں ہر ریاست کو 2 نمائندے بھیجنے کا حق کسی ریاست سے کسی صورت میں نہیں چھینا جا سکتا، چاہے کوئی بڑی آبادی کی ریاست ہے چاہے چھوٹی ہے، وہ 2 ممبر اپنے بھیجیں۔ پاکستان میں بھی سینٹ اسی طرح ہے کہ کسی آبادی، صوبے کی آبادی زیادہ ہے یا کم ہے، سینٹ میں برابر نمائندگی ہے۔ یہ ایک مستقل ادارہ ہے، اس کے اراکین 6 سال کے لیے ہوتے ہیں، ہر 2 سال بعد 1/3 ارکان بدل جاتے ہیں۔ اگر کسی سینیٹر کا عہدہ خالی ہو جائے تو متعلقہ ریاست انتظامیہ کے کسی رکن کو بقیہ مدت کے لیے سینیٹر نامزد کرتی ہے۔ سینیٹروں کا انتخاب بلا واسطہ ہوتا ہے۔ ہر سینیٹر کو مدرجہ ذیل مراد حاصل ہوتی ہیں۔ ہر سینیٹر سالانہ تنخواہ لیتا ہے، دیگر مالی مراد کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ ان کو تنخواہ کیوں دی جاتی ہے؟ بہت اہم کام کرتے ہیں، لیجسلیشن کا کام کرتے ہیں، تو انہیں فائنینشلی انڈیپینڈنس بھی دینی چاہیے، آزاد رہنا چاہیے کہ تاکہ وہ کسی کے انفلوئنس میں نہ آئیں۔ سینیٹر کو تحریر و تقریر کی آزادی ہوگی، ایوان کے اندر تقاریر پر گرفت نہیں ہوگی، کہ سینیٹر کو تحریر و تقریر کی آزادی ہوگی تاکہ جو قانون سازی کا انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر ہر قسم کا انپٹ آ سکے اور اس کے مطابق قانون سازی ہو سکے۔ بعض حالات میں گرفتاری سے بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ گرفتاری سے تحفظ، مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ جرم کرے تو وہ بچ جائے گا، کہ اگر قانون سازی ہو رہی ہے یا کوئی حالات ہیں، ملک کا مفاد چل رہا ہے، تو اس صورت میں قانون سے تحفظ دیا جاتا ہے۔ جیسے وکلاء ہوتا ہے، وکلاء کا جو چیمبر ہے وہ جوڈیشری کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قتل کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، وہ وکیل سے مشورہ کرنے آیا تو وہ قانون کے آگے سرنڈر کرنے آیا ہے، تو اس کو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک کہ وہ مشورہ نہ کر لے۔ مشورے کے بعد وہ باہر نکلے اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ شخص قانون کے آگے ہتھیار ڈالنا چاہتا ہے تو قانون اس کو موقع دیتی ہے۔ تو اس قسم کی کوئی جو رعایت دی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد ایک جو بڑے مقصد کے لیے اس شخص کو شامل کیا گیا ہے وہ مقصد افیکٹ نہ ہو، لیکن اسے کسی کرائم میں کسی چیز میں معافی نہیں دی جاتی۔ ہر امریکی شہری جو 30 یا 30 سال سے زائد عمر کا ہو سینیٹر منتخب ہو سکتا ہے۔ ایک ریاست کا شہری صرف اپنی ریاست کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ سینٹ کے اجلاس کی صدارت امریکی نائب صدر کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک اس طرح سینیٹر نہیں بن سکتے کہ اگر وہ اس ریاست کا شہری نہ ہو۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے پاور اینڈ فنکشنز، اختیارات و فرائض۔ سینٹ کے اختیارات و فرائض کے بارے میں لارڈ برائس ان خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ قانون ساز اسی ادارے کے ذریعے اپنے خصوصی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ سینٹ کی صورت میں حکومت میں ایک کشش کا مرکز قائم ہے۔ یہ ایسا اختیار ہے جو ایوان کی کجروی کو روکتا ہے اور صدر کے مطلق العنان بننے کو روکتا ہے۔ امریکہ کا جو نظام ہے اس میں لیجسلیٹر، انتظامیہ اور سپریم کورٹ اختیارات کی تقسیم کی گئی ہے، لیکن ان کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر چیک بھی ہیں کہ ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹ کرپشن پیدا کرتی ہے، تو ایک صدر کے مطلق العنانیت کو بھی روکتا ہے۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ سینٹ کو سب سے اہم اختیار جو حاصل ہے وہ قانون سازی کا اختیار ہے۔ امریکی سینٹ کے اختیارات قانون سازی دیگر ممالک کے سینٹ سے بہت زیادہ ہے۔ تمام بل سینٹ ہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بل ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں پیش کر دیا جائے تو سینٹ میں اس کی منظوری لازمی ہوگی۔ سینٹ کی سپرمیسی ہے وہاں پر۔ اگر ایک بل کی سینٹ مخالفت کر دے تو ایسا بل قانون نہیں بن سکتا۔ مالی قسم کے بل اگرچہ ایوان نمائندگان میں پیش ہوتے ہیں لیکن یہاں بھی سینٹ کی منظوری لازمی ہوتی ہے۔ اگر سینٹ مالی بلوں میں کچھ ترامیم تجویز کرے تو ایوان نمائندگان کو اس سے اتفاق کرنا پڑتا ہے ورنہ بل منظور نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو پر سینٹ کو سپیریورٹی حاصل ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر قانون نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، سینٹ کو عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ سینٹ ہر قسم کے معاملات اور الزامات میں تحقیقات کا اختیار رکھتا ہے، حلف لے سکتا ہے، شہادت۔ اب دیکھیں یہ جوڈیشل فنکشن ہے، قانون سازی کرنا لیگل فنکشن۔ اب یہ جوڈیشل فنکشن ہے، حلف لے سکتا ہے،
एविडेंस ले सकता है, शहादत कलम बंद कर सकता है। सेनेट की तरफ से की जाने वाली तहकीकात बहुत सख्त होती हैं। टेलीविजन, रेडियो और अखबारात के नुमाइंदों को भी तहकीकात में शामिल किया जाता है। सेनेट में तहकीकात का सामना करना बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। सेनेट मुकदमात चलाने की भी मजाज है। तहकीकात के लिए सब कमेटियां भी तश्कील दी जाती हैं। जब ज्यादा काम होता है तो सब कमेटियां देखें, कोई टेक्निकल इशू बीच में आ जाए या कोई इस तरह का काम आता है, उसके लिए मखसूस कमेटियां बनाई जाती हैं और उस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सेनेट के इन अदालती इख्तियारात पर अगरचे बहुत तनकीद की गई है, लेकिन ये इख्तियारात अब तक सेनेट के पास मौजूद हैं। बेसिकली वो लेजिस्लेशन का इदारा है, उसके पास जुडिशियल इख्तियारात नहीं होने चाहिए, ये तनकीद हुई है, लेकिन उन्होंने अपने सेनेट को जुडिशियल इख्तियारात भी ये दिए हैं। अमेरिकी सेनेट को चंद एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी हासिल हैं। सदर की तरफ से इंतजामी ओहदों पर तकर्रुर की मंजूरी सेनेट ही देता है कि सदर जो ओहदे इंतजामी ओहदों पर तकर्रुर करता है तो सेनेट उसकी मंजूरी देता है, उसको मंजूर करता है। अगर किसी तकर्रुरी को सेनेट रद्द कर दे तो ऐसी तकर्रुरी गलत होगी। इस वजह से सदर ऐसी तकर्रुरियों से पहले सेनेट के अरकान से मशवरा करता है। अगर रियासतों के इंतजामी मामलात के लिए भी तकर्रुर होगी तो सदर सेनेट के अरकान से मशवरा करे। मतलब सेनेट का प्रेसिडेंट पर ये चेक है कि वो उस तकर्रुरी की मंजूरी देगा, तो यकीनन सदर कोशिश करेगा कि मैं ऐसी तकर्रुरी करूं कि जो मेरिट पर हो। सदर की तरफ से किए गए दीगर मामलात से मुमालिक से सुलहनामे और मुआहदे की तौसीक का इख्तियार भी सेनेट को हासिल है। एक सॉवरेन पावर दी गई है कि किसी भी मुआहदा करते हैं किसी दूसरे मुल्क से, सुलहनामा या कोई करते हैं, तो उसकी तौसीक भी जो है वो सेनेट करती है। अलबत्ता उसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, 2/3 अक्सरियत से तौसीक करेगा। सेनेट इन सुलहनामा और मुआहदात को मुस्तरद भी कर सकता है। अंजुमन अक़वाम आलम, द लीग ऑफ नेशन का क़याम अमेरिका की कोशिशों का नतीजा था। क्या सेनेट ने उसे मुस्तरद किया, लेकिन सेनेट ने उसे मुस्तरद कर दिया और अमेरिका उसका रुकन ना बन सका। पहली जंग अज़ीम के बाद जब इतना जुल्म हुआ, इतने लोग मरे, तो फिर ये हुआ कि लीग ऑफ नेशन बनाई जाए ताकि ममालिक आपस में ना लड़ें, लेकिन सेनेट की वजह से अमेरिका उसका मेंबर नहीं बन सका। सेनेट एक ऐसा इदारा है जहां मुकम्मल यगानियत देखने को मिलती है। हर सेनेटर दूसरे सेनेटर के हकूक और मफाद का मुहाफिज और निगहबान होता है। अमेरिकी सदर को सेनेट के अरकान से खुशअस्लूबी से पेश आना होता है। अमेरिकी सेनेट के मेंबरान के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा रहो और जिंदा रहने दो की पॉलिसी पर अमल करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन सेनेट को चाय की ऐसी प्याली से तशबीह देता है जहां अमान की बलती हुई चाय ठंडी की जाती है। अब है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये ऐवान अमेरिकी कांग्रेस का ऐवान ज़ेरी है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ऐवान बराह रास्त अवाम की नुमाइंदगी करता है। पैट्रिसन ने इसके बारे में कहा है, ऐवान नुमाइंदगान छोटी सतह की एक अमेरिकी कौम है जिसमें हर किस्म के इंतहा पसंद, मामूली ज़हनियत वाले और मुतदिल मिजाज लोग मुंतखब होकर आते हैं। ऐवान नुमाइंदगान का चुनाव मखसूस मुद्दत के लिए होता है। चूंकि उसके अरकान की तादाद का इन्हिसार आबादी पर है, लिहाजा मेंबरान की तादाद दिन ब दिन बढ़ती रही। ये तादाद अब 450 तक पहुंच चुकी है। इब्तिदा में इसके अरकान की तादाद सिर्फ 65 थी। इसके इजलास की सदारत स्पीकर करता है, जिसे ऐवान नुमाइंदगान ही मुंतखब करते हैं। स्पीकर मुंतखब होने के बाद ये अपने मामलात और इख्तियारात में गैर जानिबदारी का मुजाहरा करता है। ऐवान नुमाइंदगान, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखेंगे तो उनकी प्रायोरिटी ये लगती है कि वो अपनी रियासतों को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, तो हर रियासत से 2-2 मेंबर लेकर सेनेट बनाते हैं और सेनेट को ज्यादा इख्तियारात देते हैं। ये आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी है। किसी रियासत की आबादी ज्यादा है तो उनके नुमाइंदे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ज्यादा होंगे, किसी की आबादी कम है तो उनके नुमाइंदे कम होंगे। तो इसको वो ज्यादा अहमियत नहीं देते। हर मेंबर सालाना तनख्वाह और दीगर माली मराहत हासिल करता है। तहरीर और तकरीर की आजादी होती है। बाज़ मामलात में गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ होता है। मैंने आपको पहले बता दिया है। हर अमेरिकी शहरी जिसकी उम्र 25 साल से कम ना हो ऐवान नुमाइंदगार का मेंबर बन सकता है और उसी रियासत से मुंतखब हो सकता है जिस रियासत का वो शहरी है। पावर एंड फंक्शंस कि इसके इख्तियारात और फराइज क्या हैं। ऐवान नुमाइंदगान को मदरजा ज़ैल इख्तियारात हासिल हैं। ऐवान नुमाइंदगान चूंकि कांग्रेस का हिस्सा है, लिहाजा उसे कानून साजी के इख्तियारात हासिल हैं।
माली बिल ऐवान नुमाइंदगान ही में पेश किए जाते हैं, अगरचे सियासी एतबार से सेनेट को ज्यादा अहमियत और हैसियत हासिल है। दूसरा, ऐवान नुमाइंदगान अदालती फराइज भी सरअंजाम देता है। सदर, नायब सदर और दीगर अफसरान इंतजामिया पर लगे इल्जामात की तहकीकात कर सकता है, खुद अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार रखता है। ऐवान की कार्रवाई में मुदाखलत करने पर गैर रुकन शख्स को सजा दे सकता है, मतलब ये इसकी जुडिशियल पावर है। अब इसके हम इंतजामी पावर्स देखते हैं। ऐवान नुमाइंदगान को इंतजामी इख्तियारात भी हासिल है। तकर्रियों के वक्त सदर उसके अरकान से मशवरे करता है, अलबत्ता ऐसा मशवरा सिर्फ सदर अपनी जमात से मुताल्लिका अरकान नुमाइंदगान से ही करता है। ऐवान नुमाइंदगान सदर की तरफ से तकर्रियों पर भी असरअंदाज हो सकता है, कि उसकी सिर्फ मुशावरती पावर है, सदर इंतजामी तौर पर इनसे मशवरा करता है। ये ऐवान मुख्तलिफ इंतजामी महकमों की निगरानी करता है, उन्हें हिदायत देता है, बाज़ औक़ात इन हिदायत पर लाज़मन अमल करना होता है। मुख्तलिफ महकमों की कार्रवाइयों और कोताहियों पर तनकीद करके उन्हें मंजर आम पर लाता है। किसी मामले में तहकीक के लिए कमेटी की तश्कील कर सकता है, मतलब मुख्तलिफ महकमों में जो गलती हो रही है, ऐवान पर बहस होती है, उन पर तनकीद होती है, तो वो जब एडवोकेसी है एक तरीके की, कि जब वो मामला मंजर आम पर आता है तो तमाम डिसीजन मेकर्स को पता चलता है, तो वो उस पर फिर नजरसानी होती है। किसी मामले में तहकीक उसका फिर कमेटी भी बना सकता है, ये भी उसकी पावर है। ऐलान जंग कर सकता है, अलबत्ता इसके लिए सेनेट की मंजूरी लाजमी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है बेसिकली सेनेट का मातहत इदारा लगता है मुझे, कि सेनेट की मंजूरी के बगैर ये नेक काम नहीं कर सकता। ऐलान जंग कर सकता है, अलबत्ता उसके लिए सेनेट की मंजूरी लाजमी होती है। कांग्रेस की तरफ से कानून साजी उस वक्त मौसर होती है जब सदर अमेरिका उनकी मंजूरी दे देता है। सदर किसी बिल को मुस्तरद भी कर सकता है। अगर ऐसे बिल को अगर कांग्रेस दोबारा मंजूर करे और ये मंजूरी 2/3 अक्सरियत से हो तो ये बिल कानून बन जाता है। मतलब जो कांग्रेस एक कानून मंजूर करती है तो उसको सदर वीटो कर सकता है, और फिर वो दोबारा उनके पास जाए, अगर 2/3 अक्सरियत से वो मंजूर कर दें तो फिर वो वीटो की जरूरत नहीं है, वो सदर का हक खत्म हो गया। यहां सदर का हक के इस्तिदराज खत्म, ये चेक एंड बैलेंस है। कांग्रेस इस तरह सदर के अहम कौमी मामला से मुतालिक फैसलों की तौसीक कांग्रेस करती है। कांग्रेस इन फैसलों की तौसीक भी करती है और उन्हें मुस्तरद भी कर सकती है। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में नुमाइंदगी का मसला हमेशा बहुत अहम रहा है। विलियम पैटरसन की तजवीज के बाद नुमाइंदगी का मसला हल करने के लिए 2 ऐवान सामने आए। एक ऐवान में रियासतों को बराबर की सतह पर नुमाइंदगी दी गई, जबकि दूसरे ऐवान में नुमाइंदगी आबादी के हिसाब से। तो हमने ये देखा कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, कि अमेरिकन कांग्रेस के 2 इदारे हैं, एक सेनेट है। अमेरिका में सेनेट पावरफुल है और बर्तानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड सेनेट की तरह है, वो पावरफुल नहीं है। बर्तानिया में हाउस ऑफ कॉमन पावरफुल है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम देखें बर्तानिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी फलसफा देखें तो वो रूल ऑफ लॉ है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बुनियादी उनका फलसफा देखें तो वो थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये भी बहुत दफा सवाल आया है। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्कस इन डिटेल द थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस इन यूएसए, write a short note on check and balance, describe the doctrine of separation of power in USA, write short note on separation of power, discuss the system of check and balance provided in the US Constitution, explain the system of check and balance under US Constitution। तो हमें देखना यह है कि चेक एंड बैलेंस के जब बादशाहत से शऊर आया, इख्तियारात अलहदा किए गए, कि मुकन्ना अलहदा, लेजिस्लेशन अलहदा की गई, सुप्रीम कोर्ट अलहदा की गई, इंतजामिया अलहदा की गई, उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इन 3 इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन। जिन मुल्कों में इन 3 इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन मौजूद है तो वहां जमहूरियत बहुत अच्छी पनप रही है, और जिन मुल्कों में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस है वो इख्तियारात से तजावुज करता है, वो इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करता है, या लेजिस्लेटर को करता है, या लेजिस्लेटर उनके मामलात में करता है,
تو اس سے وہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تین اداروں کا کسی ملک میں اگر انویسٹمنٹ ہونی ہے، اس کی ترقی ہونی ہے، اس تین اداروں کا بڑا بنیادی رول ہے. آپ کسی ملک میں انویسٹمنٹ اگر کرتے ہیں تو انویسٹر یہی دیکھتا ہے کہ اس ملک میں لیجسلیشن پراپر ہو رہی ہے، سپریم کورٹ صحیح کام کر رہی ہے. اگر میرے پیسے پھنس گئے تو سپریم کورٹ مجھے دلا دے گی. کیا مقننہ نے ایسے قوانین بنائے ہیں؟ کیا انتظامیہ ویجیلنٹ ہے؟ اگر میں کوئی کمپلین کروں گا تو اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ تو اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. اس کی مثال میں افغانستان کے لیے لیں کہ وہاں پر یہ ادارے نہیں ہیں، وہاں مقننہ نہیں ہے، جرگہ ہے، وہاں سپریم کورٹ نہیں ہے، وہاں پر انتظامیہ نہیں. تو وہاں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اگر میرا پیسہ پھنس گیا تو کیسے نکلے گا. تو ان تین اداروں کا بہتر کام کرنا بہت ضروری ہے. ان تین اداروں کا جمہوریت کے فروغ میں بھی بڑا بنیادی کردار ہے. یہ چیلنج ہے جمہوریت کا. ایک وقت میں دنیا کے لیے بادشاہت چیلنج تھی، اب یہ چیلنج ہے کہ ان اداروں میں تصادم نہ ہو اور یہ اچھی ڈیلیوری کریں. ڈاکٹرائن آف سیپریشن آف پاور، ڈاکٹرائن نظریہ، یہ ڈاکٹرائن کہا جا رہا ہے. رول آف لا بھی ڈاکٹرائن ہے جو کہ برٹش کانسٹیٹیوشن میں نظریہ تقسیم اختیارات. تقسیم اختیارات کے نظریے کی بنیاد مشہور فرانسیسی مفکر مونٹیگو نے رکھی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس عظیم مفکر کو اس نظریے کا بانی کہا جاتا ہے. بعد ازاں یہی وہ نظریہ تھا کہ جو آئینی قوانین کی نہ صرف بنیاد بنا بلکہ حکومتی سیاسی استحکام کا ضامن ٹھہرا. تفصیل میں جانے سے قبل یہ جان لینا ضروری ہے کہ تقسیم اختیارات کا اصول کیا ہے. حکومتی سطح پر تین ادارے سیاسی استحکام، ریاستی ترقی نیز ریاستی مقاصد کے حصول کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے مقننہ لیجسلیٹر، عدلیہ جوڈیشری، انتظامیہ. مدرجہ بالا تینوں اداروں کے اختیارات اور فرائض کی نوعیت الگ ہے. اگر یہ تینوں ادارے اپنے اپنے اختیارات اور حدود کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں تو ملکی سیاسی نظام انتہائی مستحکم اور مربوط ہو سکتا ہے. تقریباً ہر ریاستی آئین میں یہی تین ادارے اہم ذمہ داریوں کے حامل ہیں اور اختیارات کو انہی تین اداروں میں، پوری دنیا میں جہاں بھی جمہوریت ہے تین ہی اداروں میں تقسیم ہے. انڈیا میں دیکھیں تو ان کی لوک سبھا ہے، ان کے ادارے ہیں، وہ لیجسلیشن کرتے ہیں. سپریم کورٹ ہے، انتظامیہ ہے. پیپلز ریپبلک چائنا میں ہے. ہر ملک میں جہاں جمہوریت ہے وہاں یہ تین ادارے ہیں. تو جہاں یہ تین ادارے اچھے کام کر رہے ہیں تو وہاں جمہوریت فروغ پاتی ہے. ان تین اداروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. انتظامیہ کا کام ملکی نظم و نسق ہے جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے. امریکہ میں انتظامی سربراہ صدر ہے، پاکستان میں انتظامی سربراہ وزیر اعظم ہے. مقننہ پارلیمان ہے جس کا فریضہ صرف اور صرف قانون سازی ہے، جو عوامی نمائندوں پر مشتمل ہے، پبلک پالیسی بناتی ہے، عوام سے منتخب ہوتی ہے، عوام کی رائے کے مطابق قانون بنتا ہے. جو قانون بنتا ہے وہ عوام کی رائے ہوتی ہے جو پارلیمنٹ بناتی ہے. عدلیہ کا فرض قانون کی علمبرداری اور نفاذ ہے. عدلیہ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ اس قانون کی تشریح کرتی ہے، لوگوں کے ڈسپیوٹ ریزالو کرتی ہے. ملک میں امن قائم کرنے میں عدلیہ کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہوا ہے. جیسے کہ ہمارے ملک میں انتخابی دھاندلیوں پہ بڑی مہم چلی اور پھر ایک کمیشن بنا اور اس کے اوپر ایک جسٹس صاحب بیٹھے اور انہوں نے وہ ڈٹرمن کیا رائٹ کہ انتخاب میں دھاندلی نہیں ہوئی، irregularities ہوئی ہیں اور معاملہ سیٹل ہو گیا. ایک ڈسپیوٹ اگر موجود رہے تو وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جب وہ ایک عدالت میں آتا ہے، قانون کے مطابق سیٹل ہو جاتا ہے تو اس سے اس سوسائٹی میں امن پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. مونٹیگو کا خیال ہے کہ اگر اختیارات ان تینوں اداروں میں تقسیم کر دیے جائیں تو پھر اعلیٰ مقاصد کا حصول یقینی ہے. کہ اگر ان تین اداروں میں اختیارات تقسیم کر دیے جائیں تو اعلیٰ حصول مقاصد کا حصول یقینی ہے. پھر اس کے خیال میں اختیارات کی تقسیم ہی کافی نہ ہے بلکہ ایسی تقسیم پر سختی سے کار بند رہے اور ایک دوسرے کے معاملے میں عدم مداخلت سے ہی ایسا ممکن ہے. اکثر ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے اختیارات کی تقسیم کا اصول تو اپنایا گیا ہے لیکن اس پر سختی سے عمل نہیں کیا جاتا. ہمارے
ملک میں مختلف ادارے اوور لیپ کر جاتے ہیں. ہر ادارہ کوئی ادارہ دوسرے اداروں کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے جس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے. مونٹیگو کے نظریہ تقسیم اختیارات کو جدید دنیا میں تقریباً ہر ریاست نے اپنایا اور جہاں اس اصول پر سختی سے عمل ہوا وہاں سیاسی استحکام قابل فخر ہے. ایک بات تو یہ آ گئی کہ ان کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم ہے عدم مداخلت کی جائے. دوسری جو امریکن کانسٹیٹیوشن میں بہترین بات ہے تھیوری آف چیک اینڈ بیلنس کہ یہ ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کیے بغیر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. کہ صدر نے نامزدگی کی ہے تو سینٹ اس کو منظور کرے گی تو صدر کے اختیار پہ سینٹ کا چیک ہو گیا. اگر سینٹ کوئی قانون بناتی ہے تو صدر اس کی منظوری دے گا. اگر وہ منظوری نہیں دے گا تو وہ دوبارہ یہاں آئے گا, یہاں سے منظور ہو جائے گا تو صدر کی منظوری کی ضرورت نہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس ہے. عدالت کو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے سپریم کورٹ میں. تو کوئی بھی فیصلہ جو کہ ان کے آئین کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے اس کو جوڈیشل ریویو میں نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے. نظریہ تقسیم اختیارات نے ان اداروں کے درمیان اور ان کے اندر احتساب اور توازن کے اصول کو جنم دیا جس سے مراد یہ ہے کہ اداروں کے مابین اور اداروں کے تحت اختیارات کی تقسیم میں ایک توازن ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے اور احتساب کا ایسا عمل موجود ہو کہ اداروں کو اپنے احتساب سے تجاوز کرنے اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے سے روکا جا سکے. یعنی ہر ادارہ اپنے اپنے دائرہ کار میں آزاد اور خود مختار ہوتے ہوئے بھی ایسی حیثیت کے حامل ہوں کہ ایک دوسرے پر نظر رکھ سکیں, ایک دوسرے کو کنٹرول کر سکیں. سیاسی مفکرین کا خیال ہے اگر نظریہ تقسیم اختیارات پر سختی سے عمل کیا جائے تو احتساب اور توازن کا اصول خود بخود سامنے آ جاتا ہے. گویا ایک دوسرے کے معاملات سے الگ ہوتے ہوئے بھی ایسا توازن اختیارات ہوتا ہے. کوئی ادارہ اپنے اختیارات اور حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا. ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. امریکی سیپریشن آف پاور انڈر امریکن کانسٹیٹیوشن. امریکی آئین ساز زینوں نے مونٹیگو کے نظریہ تقسیم اختیارات کو اپناتے ہوئے امریکی آئین میں اسے بنیاد بنایا. امریکہ میں تینوں ادارے انتظامیہ, مقننہ اور عدلیہ تقسیم اختیارات کے اصول کے تحت اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں آزاد خود مختار ہیں. امریکی آئین کے تحت ان اداروں کے اختیارات کا تعین موجود ہے. کوئی بھی ادارہ اپنے اختیارات اور حدود سے تجاوز کرنے پر تیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتا ہے. امریکہ میں سیاسی استحکام کی ایک بڑی وجہ تقسیم اختیارات کا یہی اصول ہے. زید میں چند امور کا بیان کرنا ضروری ہے جس سے امریکہ میں آئین کے تحت تقسیم اختیارات کی وضاحت ہوتی ہے. امریکی آئین کے تحت انتظامیہ کا سربراہ صدر ہے, مقننہ عوامی نمائندگوں پر مشتمل ہے, جبکہ عدلیہ انتہائی تجربہ کار قانون دانوں پر مشتمل ہے اور آئین کے تحت تینوں اداروں کے الگ الگ فرائض ہیں. صدر انتظامیہ اپنے اختیارات میں آزاد ہے. وہ کانگریس کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور نہ ہی کانگریس مقررہ وقت سے پہلے صدر کو برطرف کر سکتی ہے. دیکھیں, صدر انتظامیہ اپنے اختیارات میں آزاد ہے, وہ کانگریس کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور نہ ہی کانگریس مقررہ وقت سے پہلے صدر کو برطرف. پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کو پارلیمنٹ ہٹا سکتی ہے, یہ چیک ہے. صدر کا انتخاب براہ راست ہوتا ہے, کانگریس کا صدر کے انتخاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کانگریس علیحدہ منتخب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صدر کانگریس کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. کانگریس عوامی نمائندوں پر مشتمل ہے, اس کا فریضہ قانون سازی ہے, وہ صدر کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. کانگریس صدر کو جواب دہ نہیں ہے اور اپنے اعمال میں آزاد اور خود مختار ہے. امریکی آئین کے تحت عدلیہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے, وہ صدر یا کانگریس کو جواب دہ نہیں ہے. نہ ہی عدلیہ کے اراکین کو کانگریس یا صدر آئین میں دیے گئے طریقے سے ہٹ کر برطرف کر سکتے ہیں, جو بہت پیچیدہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو بھی مینٹین کیا گیا کہ عدلیہ جتنی آزاد ہوگی اس ملک میں اتنی خوشحالی ہوگی, اتنی قانون کی پاسداری ہوگی. گویا یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ امریکی آئین میں نظریہ تقسیم اختیارات کو نہ صرف اپنایا گیا ہے بلکہ آج تک اس پر سختی سے عمل ہوتا آیا, جس کی وجہ سے امریکی سیاسی نظام کو کمال استحکام حاصل ہوا ہے. چیک اینڈ بیلنس انڈر امریکن کانسٹیٹیوشن. امریکی آئین کے تحت تینوں ادارے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے, تاہم ضروری تھا کہ ایسے اداروں کو امرانہ فیصلوں سے بعد, مطلب صدر, کانگریس, عدلیہ,
ان کو آمرانہ فیصلوں سے باز رکھنے، اپنے خود مختاری اور آزادی سے ناجائز مفاد حاصل کرنے اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت سے روکنے کے لیے اصول وضع ہوں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا جمہوریت کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان تین اداروں کے درمیان بیلنس کو مینٹین رکھنا۔ تو امریکی آئین کے تحت نظریہ احتساب و توازن پر عمل کیا گیا ہے اور اداروں کے مابین اختیارات کا ایسا توازن موجود ہے کہ ہر ادارہ آزاد خود مختار ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے معاملات سے الگ تھلگ اور عدم مداخلت کے اصول کو اپناتے ہوئے کنٹرول رکھے۔ فلسفی یہ ہے کہ ان تین اداروں نے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرنی اور جہاں انہیں اختیار دیا گیا اس کے مطابق ایک دوسرے کو اختیارات کا ناجائز استعمال بھی نہیں کرنے دینا، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے۔ کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے اختیارات یا حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکی آئین کے تحت کس حد تک نظریہ احتساب اور توازن کے اصول پر عمل ہوتا ہے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل امور سے لگایا جا سکتا ہے۔ صدر انتظامیہ کے سربراہ کی حیثیت سے وفاقی افسروں کی تقرری کرتا ہے، لیکن ایسے افسروں کی تقرری سینٹ سے مشروع ہے کہ جب صدر نے تقرری کی تو سینٹ کا چیک ہے کہ وہ اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرنے دے گا، اس کو وہ پراپرلی ایگزامن کریں گے کہ یہ تقرریاں صحیح ہوئی ہیں یا غلط ہوئی ہیں۔ بیرونی معاملات کے دوسرے ممالک سے معاہدات کے لیے صدر کے لیے ضروری ہے کہ سینٹ کے اراکین سے مشورہ کرے اور ایسے معاہدات کی کہ اگر صدر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی سینٹ سے منظوری لیتا ہے۔ کانگریس کی طرف سے پاس کردہ مسودات کی منظوری امریکی صدر دیتا ہے۔ پہلی دفعہ صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی مسودہ قانون کو ویٹو کر دے، مگر دوسری مرتبہ 2/3 اکثریت سے اگر وہ قانون منظور ہو جائے تو اس کی ویٹو کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طرح کا یہ چیک رکھا گیا ہے کہ صدر بھی اپنا اختیار ناجائز استعمال نہ کر سکے، وہ کانگریس کی ہوئی لیجسلیشن کو ایک دفعہ ویٹو کر سکتا ہے، جب وہ 2/3 اکثریت سے منظور کر دیں تو وہ اسے ویٹو نہیں کر سکتا۔ سینٹ صدر اور وفاقی افسران کا مواخذہ کر سکتی ہے، گویا اسے صدر کے خلاف اور وفاقی افسروں کے خلاف عدالتی اختیارات حاصل ہیں۔ سنگین آئینی خلاف ورزی یا سنگین جرم کے ارتکاب یا پھر دماغی توازن کھو دینے پر سینٹ ایسا مواخذہ کر سکتی ہے کہ ان کی سینٹ کو وہ صدر کا اور وفاقی افسروں کا مواخذہ کر سکتی ہے۔ سینٹ کو یہ پاور ہے سنگین جرائم کی صورت میں، یا اگر صدر دماغی توازن کھو بیٹھے تو وہ مواخذہ کر سکتی ہے۔ عدلیہ آزاد اور خود مختار۔ عدلیہ کیسے چیک رکھتی ہے کہ اگر سینٹ یا صدر کوئی ایسا احکام دیتا ہے جو کہ ان کے آئین سے متصادم ہے، آئین کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے، تو وہ جوڈیشل ریویو میں اس قانون کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے کہ عدلیہ نے کیا ہے۔ عدلیہ نے ٹیکس لگائے تو انہوں نے فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ٹیکس کو قرار دے کے ختم کر دیا تھا۔ عدلیہ آزاد خود مختار ہے، صدر ججوں کا تقرر کرتا ہے مگر سینٹ کے مشورے سے کرتا ہے۔ صدر ججوں کو برطرف نہیں کر سکتا، کانگریس ججوں کا مواخذہ کر سکتی ہے، تاہم یہ مرحلہ بہت پیچیدہ اور مشکل ہے۔ ججوں کی مراد تنخواہوں کا تعلق صدر سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق کانگریس کرتی ہے۔ جج صاحبان صدر یا کانگریس کا جواب دہ نہیں، کہ مطلب صدر ججوں کی مراد کانگریس کو دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ تاکہ انتظامیہ کو ان پر دباؤ نہ ہو، کہ انتظامیہ سے انہیں وہ مراعات نہ لینی پڑے، تو وہ معاملہ قانون ساز ادارہ کانگریس ڈیل کرتا ہے۔ عدلیہ آئین کی محافظ ہے، وہ تمام صدارتی فرامین یا کانگریس کے احکامات کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے جو آئین سے متصادم ہو۔ اسے عدالتی نظر ثانی جوڈیشل ریویو کہتے ہیں۔ جوڈیشل ریویو کے تحت اگر وہ اپنے اصولوں سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم کام کر رہے ہیں تو اس پہ وہ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے۔ تقسیم اختیارات اور احتساب و توازن کے اصولوں کو اپنا کر امریکی سیاسی نظام نے کمال استحکام حاصل کیا۔ شاید امریکہ کا سیاسی نظام دنیا کا واحد نظام ہے جو اس حد تک مربوط اور مستحکم ہے۔ اس کی بڑی وجہ تقسیم اختیارات اور احتساب و توازن کے اصولوں کو نہ صرف اپنایا بلکہ سختی سے ان پر کاربند رہنا ہے۔ تو آج ہم نے کانسٹیٹیوشن لا میں ان تینوں ٹاپکس کو کور کیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہاؤس آف لارڈ، ہاؤس آف کامن، کہ برٹش کانسٹیٹیوشن میں ہاؤس آف لارڈ اتنا مضبوط انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہاؤس آف کامن کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ امریکن کانگریس میں سینٹ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے پاس نہیں ہے۔ اور تھیوری آف چیک اینڈ بیلنس امریکن کانسٹیٹیوشن کا بڑا ایک خوبصورت نظریہ ہے، ایک ڈاکٹرائن ہے، یہ ان کی بنیاد ہے۔ تو آج کے ٹاپک کانسٹیٹیوشنل لا کے
کانسٹیٹیوشنل لا میں اگر آپ اپنی بنیاد بنانا چاہتے ہیں تو ان ٹاپکس پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.